علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 1 سے آج الحمدللہ شروع کرنا ہے، اور یہ سورہ توحید کے بیان پر ہے اور آیات کا آغاز بھی وہیں سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ ظلمات آپ یہ دیکھیں کہ جمع میں ہے اور نور ایک ہی ہے، تو اسی طرح ظلمات یعنی تاریکیوں کے راستے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن توحید اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہی ہے، وحدانیت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے برابر الحمدللہ قرار دیتے ہیں۔ تو ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم اور نور، جیسے ظلمات کے لیے آتا نا کہ ظلمات قیامت والے، ظلم جو ہے وہ ظلمات کی شکل میں ہوگا قیامت والے دن، ٹھیک ہے، اور نعوذ باللہ پھر اندھیروں میں ہی جا پھینکے گا، کہاں پر؟ جہنم میں۔ اور اس کے برعکس نور کیا ہے؟ ایمان ہے، نور ایمان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی طرف وحی بھی کرتے ہیں، اور یعنی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وحی کو ہم تک پہنچایا گیا۔ اور پھر یہاں پر جیسے ابھی میں نے بتایا کہ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں، اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی قسموں میں شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے، 4 یا 5 یا بہت سارے نہیں ہیں، اس لیے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کی تعریف ہے، اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ظلمات اور نور کو بنایا، تو انسان پر کیا لازم کیا کہ اس کو وحی الہی کی روشنی میں تمیز دی کہ وہ ان ظلمات اور نور کو پہچانے اور نور کی پیروی کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کے ہاں جنتیں حاصل کر سکے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب نور ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا میں تاریکیوں میں بھی، دنیا کی تاریکیوں میں اس نور ایمان کی روشنی میں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ معنوی نور سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مادی نور تو آج کل کے جو ترقی یافتہ لوگ ہیں اور جو کفر پر ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں نا ان کے کلبز جو ہوتے ہیں یا جو بھی ان کی رات کو محفلیں سجتی ہیں تو وہاں پر اتنے کمکمے، اتنی لائٹس اور روشنیاں ہوتی ہیں کہ کوئی کہے گا نہیں کہ وہ ظلمات ہیں، لیکن وہ معنوی اعتبار سے ظلمات ہیں، کیونکہ وہ اس راہ پر چل رہے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے منکر ہے، گناہ ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اور اسی طرح یعنی اگر آپ، اور ایون یہ کہ یہ جو شیطانی محفلیں سجتی ہیں اور نعوذ باللہ شیطان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اور اسی طرح تمام مندر اور گرجا گھر اور جو بھی ایسی جگہیں ہیں تو وہاں پر بنیادی طور پر شیطان ہی کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ عبادت گاہیں جتنی بھی سجی ہوئی ہوں، لیکن وہ کیا ہیں؟ سب ظلمات کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو ایسی ہی چیزوں سے ڈھانک دیا ہے، خواہشات سے، تو ان میں لطف تو ہے، مزہ تو ہے، لذت ہے۔ ہاں کیا کہا میں نے؟ اچھا سوری۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کو خواہشات اور مزوں سے ڈھانک دیا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ان خواہشات کے مزے میں پڑھ کر اپنی زندگی خراب کر لیتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ظلمات میں یعنی اندھیروں میں، جہنم کے اندھیرے میں پہنچ جائے گا۔ اور دوسری طرف نور کو یعنی کہ جنت جو ہے وہ مشکلات سے ڈھانپی گئی ہے، وہ اعمال جو ہمیں دل نہیں کرتا کرنے کو، نفس پر بھاری اور گراں گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ کدھر کی رہنمائی کرتے ہیں؟ وہ اس نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جب نور ایمان دل میں آ جاتا ہے نا تو یہ جو ظاہری چمکتی دمکتی روشنیاں ہوتی ہیں اور یہ سارے ظلمات ہوتے ہیں نا،
بظاہر دیکھنے میں چمکتی چیزیں ہیں، لیکن مومن ان کے اندر کے ظلمات کو پہچان جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں میری زندگی خراب ہونے والی ہے اور مجھے نور ایمان ہی کی پیروی کرنی ہے، خواہ اس میں مجھے اپنے نفس پر کتنا ہی زور لگانا پڑے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے ہیں، رب کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اس کی وحدانیت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، معبودان باطل کو، یا یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات ان دیوی دیوتاؤں کو تفویض کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو بھی مزارات ہیں جہاں پر پیر فقیر ہیں، جو ایک سلسلے چلتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے بجائے ان پیروں فقیروں کے ذریعے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ کیا یہاں پر یہی ایک اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہے کہ یہ، اور پھر یہ بھی کہ شروع میں اللہ کا تعارف دے دیا گیا ہے، یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور نور بنایا، اور دوسری طرف یہ ہیں جو ایک مکھی مچھر تو کیا کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو کہاں ان کو رب کے برابر ٹھہرانا۔ انسان کی اپنی عقل بھی اگر وہ سوچے تو وہ کام نہیں کرتی ہے، اگر انسان غور و فکر کرے اس بات پر کہ کیسے یہ معبودان باطل اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ تو اب جو باہر نشانیاں نظر آتی ہیں نا ان کا بتایا تھا، آسمان و زمین کا، اب تمہارے نفس کو اپنے کو دیکھو کہ تمہیں پیدا کیا اللہ نے مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت معین کیا، مقرر کیا، واجل مسمى، اور دوسرا متعین وقت عندہ، خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی کہ انسان اپنی تخلیق کو دیکھے کہ تم سب کو آدم علیہ السلام جو تمہاری اصل ہیں ان سے تمہیں پیدا کیا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو تو سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی زمین سے ہی نطفہ، جو زمین کی غذائیں کھاتا ہے نا مرد، تو اسی سے نطفہ بنتا ہے اور پھر رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم سب کی پیدائش کس سے ہوتی ہے؟ مٹی سے ہی ہوتی ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے۔ خلقکم من طین ثم قضا اجلا، پھر تمہارا موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اس کے بعد جو آخرت کا وقت ہے جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے، اور دوسری اجل مسمى ہے، مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے بعد وہ زوال اور فنا سے دوچار ہو جائے گی اور ایک دوسری دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر مشرکین مکہ جو باتیں کرتے تھے نا کہ قیامت کے وقوع کے بارے میں، کہتے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کس طرح دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، تم اپنی پہلی پیدائش کو نہیں دیکھتے کہ اس نے تمہیں مٹی سے ہی تو پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں فوت کرے گا، تو پھر دوبارہ بھی تم اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے، تو تمہیں اس میں کیا شک ہے؟ یعنی کہ وہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، سورہ یاسین میں جیسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ احوال کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی، ویعلم ما تکسبون، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا الہ ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اس بات کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے یہ دلیل بھی صحیح نہیں، کیونکہ آیت کو اگر پیچھے ہم دیکھیں نا ساری آیات جیسے آ رہی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور ابھی جو بات ہوئی کہ مشرکین اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطل کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دراصل یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ وہی اکیلا ایک وحدہ لا شریک معبود ہے آسمانوں اور زمین میں، ٹھیک ہے، کہ وہ ذات جس کو آسمانوں اور زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسمان اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے، اور وہی جس کو آسمان و زمین میں معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے، یعلم سرکم و جہرکم، ٹھیک ہے، وہ تمہارے چھپے اور ظاہر ہر طرح کے اعمال کو اور سب نیتوں کو جانتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور جو تم کماتے ہو، جو تم کمائیاں کرتے ہو، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو یہاں پر بھی ساتھ ساتھ آپ وہ جو پہلی آیت آئی ہے نا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کو بھی ذہن میں رکھو کہ کہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر چیز کو جانتے ہیں، پوشیدہ، ظاہر، اور کیسے اللہ کے ساتھ ان معبودان کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور یہاں پھر کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے وہ کسی کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں، جبکہ وہ تو ہمارے بارے میں پورا علم ہی نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس آیتوں میں سے کوئی بھی آیت، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، مگر وہ اس سے اعراض ہی برتنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اب اوپر جو نشانیاں بتائی گئی نا، آفاق کی اور انفس کی، آفاق کا مطلب ہوتا ہے کائنات کی، اور انفس مطلب تمہارے اپنے سیلف کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں سے جو بھی باتیں ان کو بتا دو نا، وہ پھر بھی اعراض ہی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے جن خیالات میں گم ہے نا، اسی میں اتنا زیادہ وہ چلتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ واپس آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب بھی نئی سے نئی نشانی دیکھیں تو پھر بھی وہ اس سے اعراض ہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو انہوں نے سچی گلاب کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ پہنچی۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو جلد ہی ان کو یہ خبر مل جائے گی، یہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس آیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انسان کو حق و باطل کی تمیز دی، اور اس کے سامنے مختلف نشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کیا حال ہے کہ وہ اس سچی کتاب کو جھٹلا دیتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ پہنچی۔ تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور تکذیب یعنی جھٹلا رہے ہیں، اس کا انجام انہیں، اس کا وبال انہیں ضرور پہنچے گا، اور اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور اس کا استہزاء نہ کرتے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ جیسے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اچھا جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح جہنم کے بارے میں، جہنم کے داروغہ کا یا جہنم کے ٹوٹل جو داروغے ہیں ان کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ان کو بتائی جاتی ہیں، یہ برحق ہو کر جب ان کے سامنے آئیں گے تو ان کا مذاق ہی ان کو گھیر لے گا، یعنی وہ چیزیں ان کے لیے سچ ہو جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، اب قدرت کی نشانیوں کے بعد نا تاریخ کی نشانیوں سے سمجھایا جا رہا ہے، اور کیونکہ ہم یہ آیتیں پڑھیں نا ہمارے لیے، تو آپ نے ذرا آیت کا جو سا نا صورتوں کا نا وہ صورت کا انداز سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کس چیز کے ذریعے تعارف لیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ وہ اب یعنی شیطان نے دنیا میں اتنا کفر پھیلا دیا ہے اور اتنا کچھ وہ باطل کو مزین کر کے پھیلا دیا ہے کہ لوگ ایک ہی طرف سوچتے چلے جاتے ہیں اور اسی میں اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے اوپر فرمایا نا کہ نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس کا اعراض ہی کرتے ہیں۔ تو اب جیسے جب آپ نے لوگوں تک اس کلام کو لے کے جانا ہے تو آپ نے ان کو کیسے سمجھانا ہے؟ تو پھر کیا کہ ان کو ذرا غور و فکر کرو کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، یعنی اے مشرکین مکہ تمہیں تو اتنی قوت بھی نہیں دی گئی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں۔ بارشوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی کیا کرتا ہے زمین پر آ کر، نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے نا، اور آج بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں کہ یعنی وہ اس سے مسلسل فائدہ اٹھاتے، پھر ہم نے ان کو گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، یعنی باوجود یہ کہ وہ نعمتیں حاصل کیے ہوئے تھے، تو اس کے بعد وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرتے، وہ گناہوں میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے، تو آخر اللہ کی پکڑ ان پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور اس کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلے دوسری امتیں بھی ہلاک کی جاتی رہیں، حالانکہ وہ طاقتور اور قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں، اور خوشحالی میں، وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بڑھ کر تھیں۔ تو تمہیں ہلاک کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آیات کی تکذیب اور ان کا استہزاء کرتے رہو گے،
تو اسی طرح ہی تم چھوڑے رہو گے دنیا میں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آ رہا نا مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ جس طرح ہم نے ان کو زمین میں بسایا تھا تمہیں نہیں بسایا. مطلب یہ کہ اگر کوئی قوم مادی ترقی اور خوشحالی میں آگے سے آگے بڑھ رہی ہے تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہی اصل کامیابی ہے، کہ وہ کامیاب اور کامران ہے. یہ تو دراصل استدراج اور امحال کی صورتیں ہیں. مطلب یعنی ان کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بطور امتحان اللہ لوگوں کو یا اقوام کو نعمتیں عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم پر مصیبت آتی ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. کہ انسان نعمت پا کر کہیں اللہ کو بھول تو نہیں جاتا، یا مصیبت میں کہیں وہ اللہ کا ہی شکوہ کر کے اللہ سے دور تو نہیں ہو جاتا. تو لیکن قومیں یہ سمجھتی نہیں ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پر تو بہت آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور ہم تو دنیا کی کامیاب و کامران قوم ہے اور ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو پھر جب وہ ڈٹائی میں اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم سے مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ساری ترقیاں اور خوشحالیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا. اور سبحان اللہ، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں بس دنیا میں، اس کے بعد تو شاید آگے پیچھے کوئی آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی تو اتنی مخلوقات آگے پیچھے آ رہی ہیں. تو جب ایک قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ لے آتے ہیں، پھر ان کی بھی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، فَلَمَسُوهُ، پھر چھوتے وہ اس کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ نہیں ہے مگر یہ کھلم کھلا جادو. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کاغذ پر کوئی لکھا ہوا نوشتہ بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتا تو یہ لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے کہ ہاں بھئی یہ ایک کتاب ہے، تب بھی یہ کافر یہی کہتے کہ یہ تو جادو کر دیا گیا ہے اور یہ کھلم کھلا جادو ہے، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں. تو یہ دراصل یہاں پر ان کے عناد کا ذکر ہے، ان کی جو دشمنی تھی اسلام کے خلاف، اور جس حد تک وہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور اس کے خلاف کوششیں کر رہے تھے، کہ اتنے واضح نوشتہ الہی کے باوجود وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اسے ایک سحرانہ کرتب بھی قرار دیں گے، یعنی یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے. ایک دوسرے مقام پر بھی اسی کے بارے میں مضمون آتا ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ. سورہ ہجر میں آتا ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس پر چڑھنے بھی لگ جائیں، یعنی کوئی سیڑھیاں لگا دیں اور یہ چڑھ رہے ہوں، تب بھی کہیں گے کہ آنکھیں متوالی ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نشے میں آ گئے ہیں ہم، یا ہم پر جادو کیا گیا ہے، تو اس کو پھر بھی نہیں ماننے والے. تو یعنی ان کے جہود کی حد بتائی گئی ہے کہ نہیں، کہ اتنی آیتیں اور نشانیاں واضح طور پر معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ نہیں ماننے والے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی نشانیاں تو اتری تھیں، اور ابھی جو ایسے بتایا کہ انفس اور آفاق میں ہی اتنی نشانیاں ہیں، لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ نہیں مانتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ شاید ان پر کوئی معجزات اتریں تو یہ مان جائیں، لیکن معجزات جب اترتے ہیں نا تو اس کے بعد منہ مانگا معجزہ دیکھ کے بھی قوم ایمان نہیں لاتی، تو پھر اس پر کیا آتا ہے، عذاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ڈٹائی کا تو یہ حال ہے کہ ان پر معجزہ اتارنے کا تو آج اتار دیا جائے، لیکن یہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی انکار ہی کرنے والے ہیں. اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ ان کے اندر کفر کس حد تک ہے. پھر اس کے بعد پھر یہاں پر ایک اور مثال دی گئی ہے، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، کہ اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے کہ تہ بتہ بادل ہیں. تو عذاب الہی کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیں گے کہ جس میں مشیت الہی کا کوئی دخل انہیں تسلیم نہ کرنا پڑے، حالانکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے ہی اختیارات سے ہو رہا ہے، اور کوئی اس کی وحدانیت میں شریک نہیں ہے. اتنا ہی آج کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.